اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا، آقا ضرور کرم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے میرے بیٹے حسین کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے اور نہ اڑنے والے پر تھے۔ فرشتے اس کو کندھے پر اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ بھی نہیں ہیں اور تیرے پاؤں بھی نہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی زمانے میں میری بہت شان ہوا کرتی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں سے تھا جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنی عزت، پھر یہ سوال کیسے؟ اس نے عرض کی، ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پاؤں بھی نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس کے ہاتھ بھی نہ ہو اور پاؤں بھی نہ ہو؟ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے اور بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل پہ آئی تو اللہ تعالیٰ میری اس بات پر ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک جلال میں آ گیا اور فرمایا کہ اے فرشتے، تم نے یہ بات کیوں کی؟ جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، وہ موت کی تمنا نہیں کر رہا، تم کو زیادہ اس بندے کا خیال ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر ہی کرتا ہوں، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا، میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا غلطی ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، جب نوری غلطی کریں تو خاکیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو ساتھ ہی مجھے یہ سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے اور پاؤں کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت الٹے منہ فلاں جزیرے میں زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا مگر افسوس پستی پر آ گیا۔ میں آسمانوں پر تھا، افسوس زمینوں پر آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے زمین پر آئے ہوئے؟ عرض کی، آقا 7 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو جزیرے میں تھا، پھر مدینے میں کیسے آ گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 700 سال میں جنگل میں پریشان تھا۔ میں رو رو کر اللہ کو مناتا رہا لیکن اللہ نے میری خطا معاف نہیں فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زار و قطار رو رہا تھا کہ فرشتے اسی جزیرے میں سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ یہاں کیسے؟ فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آج اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ ان فرشتوں نے مجھے بتایا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر تشریف لا چکے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی بی بی فاطمہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے کہا، خدا کے لیے مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے لے جاؤ، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے مجھے اس جنگل سے لے کر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ تو آقا کرم فرمائیں، میں آپ کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پر سنتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیں، اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ میری تقدیر بدل دے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور، اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ پاک ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر عرض کی کہ اللہ فرما رہا ہے شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر اس فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم پر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پیر بھی عطا فرما دیے اور اڑنے والے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ پاک نے اسے صحت عطا فرما دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا جان کی یہ شان ہوگی، اللہ اکبر۔ دوستو، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ پاک جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔